السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمیٰ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت ہی پیارا ٹاپک میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں، جس کا انتظار شاید سارے لوگوں کو ہے۔ میں نے بتایا کہ میں نے 40 سال کے ٹارگٹ کے اندر جو کچھ گین کیا اللہ تعالیٰ سے، وہ سارا کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو چلتے ہیں آج کی گفتگو کی طرف۔ تو میں نے آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ دنیا سٹارٹ کیسے ہوئی تھی۔ ساری بات ہے، یہ ایک بہت بڑا اور گہرا علم ہے جو کہ ہم کتابوں سے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیں روح کے کنیکشن سے ہی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ملانے سے ہی یہ سب علم حاصل ہوتا ہے۔ اور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کنیکٹ کیا، ان کے ساتھ جو ہے نا رابطہ میں نے ملایا اپنا، تو یہ علم مجھے وہاں سے ملا۔ کتابوں میں ہم سنی سنائی باتیں یقین کرتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ آپ کو جو کچھ بھی پتہ چلتا ہے وہ سائنٹسٹ کی وجہ سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیے ہوتے ہیں۔ لیکن وہی چیز اگر روحانیت میں آپ خود ڈائریکٹ جو ہے نا بنانے والے سے کنیکٹ کریں اور پھر وہاں سے آپ کو پتہ چلے، تو اس سے بڑی اور میرے خیال میں کوئی کامیابی نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں ایکسپیریمنٹ کرنے میں پیسہ لگتا ہے اور یہاں عشق میں بات چلتی ہے۔ یہاں پہ آپ جہاں بیٹھے ہوتے خدا آپ کے اندر آ جاتا ہے، اور وہ لوگ اپنا پیسہ لگا کے پھر اس تک پہنچتے ہیں، لیکن پھر بھی حقیقت تک وہ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ایک سفر ہوتا ہے جو خدا کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے خدا کی طرف یعنی خدا کو پانے کے لیے سفر ہوتا ہے، اور ایک خدا کو پا کر وہ علم آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک انسان خود کوشش کر کے حاصل کرتا ہے اور ایک اس کو انعام میں دیا جاتا ہے، جو کوشش وہ صرف خدا سے کنیکٹ ملانے کی کرتا ہے۔ یہاں پہ یہ چیزیں آپ سمجھ لیں کہ کتنا فرق ہے اس چیز میں، ٹھیک ہے۔ یہاں محبت کے بیڑے پار ہے، اور وہاں جو ہے نا پیسہ بھی خرچ، ٹائم بھی ویسٹ، اور جو ہے نا تب جا کے وہ چیز ملتی ہے۔ تو پھر یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، لیکن کوششیں وہ کسی کی بھی رد نہیں کرتا، کیونکہ جو سائنسدان ہیں جنہوں نے یہ سارے تجربے کیے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی جو بھی تجربہ کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آخر بات وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ کے جو رسول ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ایکسپیریمنٹ، انہوں نے علم سے بات کہی، اللہ سے بات کہی، جو بھی کہی، اور ان لوگوں نے اپنے تجربات کی بنا پر کہی، اور جس نے اللہ سے علم حاصل کیا اسی کو انہوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ ان کی باتوں کو ایکسپیریمنٹ کیا، تب بھی وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن سے چیزیں ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈنے کے بعد اس پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اسی مینیو بک کو وہ یوز کرتے ہیں۔ ہم رکھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ لوگ اس قرآن کے اوپر سب ریسرچز کرتے ہیں، لیکن انہیں عشق کے بارے میں نہیں پتہ، جو ہم نے ان کو بتانا ہے کہ خدا سے کس طرح عشق کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ وسیلوں کی دنیا ہے، ایک دوسرے سے مل کے، ایک دوسرے کو باتیں بتا کے، ایک دوسرے سے، اسی لیے نبی کریم نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے اچھے اخلاق سے جو مسلمان نہیں ہیں، جو نان مسلم ہیں، ان کو آپ جو ہے نا گائیڈ کر سکتے ہو، ان کو بتا سکتے ہو کہ ان کے لیے آسان رستہ کون سا ہے خدا تک پہنچنے کا، اور ہر علم کو حاصل کرنے کا آسان رستہ کون سا ہے، اور میں وہی بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تمام دنیا کی تمام مخلوقات کو، دنیا کے تمام انسانوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ خدا تک پہنچنے کا کیا رستہ ہے۔ آپ نے سیکھنا ہے، میں اویلیبل ہوں جب تک میں زندہ ہوں، میں آپ کو ہر بات بتانے کے لیے اویلیبل ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ یہ دنیا جب سٹارٹ ہوئی تھی تو کیا تھا۔ یہ دنیا جب سٹارٹ ہوئی تھی نا، تو بالکل ایسے تھی جیسے کہ گرم چیز ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ نور السماوات و ما فی الارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ارض، کرۂ ارض، یعنی کہ ایک نیچی جگہ، آسمان مطلب اونچی جگہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ نیچی جو جگہ ہے نا، یہاں پہ ایک ہول ہے، یہ کہانی ایک ہول سے شروع ہوتی ہے،
ایک ہول سے کہانی شروع ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہول ہے نا وہ گرم ہے۔ نور کا مطلب روشنی، نور کا مطلب ایک ایسی پاور کہ جو گرم ہے، اور وہ گرم ہو کے وہ گھوم رہی ہے۔ اب گھوم کیسے رہی ہے؟ جیسے کہ ہم کسی موٹر کو کوئی ہیٹ دیتے ہیں، بجلی کی ایک پاور دیتے ہیں، تو وہ موٹر گھومنے لگتی ہے اور پھر وہ موٹر آگے گھمانے لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ ہیٹ ہے، ایک ایسی گرمی کہ جو ہر وقت ایک ہی برابری میں رہتی ہے۔ وہ گرمی ہے کیونکہ اللہ کا جو نور ہے نا وہ گرم ہے۔ خالق یکتا ہیں سب سے اوپر، ٹھیک ہے۔ الف ابتدا ہے، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، زمین سے اونچی جگہ پر، اونچی سے پھر نیچی جگہ پر، بالکل ایسے جیسے آسمان سے پانی نیچے گر رہا ہو، پھر نیچے سے پھر اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ الف ہے، اور الف کے ساتھ جو پانی ہے، مثال کے طور پہ اوپر سے پانی گرا ہے اور اسی کے اراؤنڈ میں وہ گھوم رہا ہے۔ قرآن میں ذکر آیا ہے نا کہ ایک پتھر اور انسان گرم ہے۔ اب دیکھیں جہنم جو ہوتا ہے نا، ہیم کا مطلب، اب دیکھیں ہیم جو ہوتا ہے نا، ہیم کا مطلب ہے گرمی، گرمی سے جو چیز تیار ہوتی ہے۔ ہیم گھومنا، گردش کرنا، گرمی سے جو گردش کر رہی تھی چیزیں، ابراہیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جہنم ہے نا، یہ گرم چیز کو کہتے ہیں۔ جنت جو ہوتی ہے نا وہ ٹھنڈی چیز کو کہتے ہیں۔ اب ٹھنڈی جو ہوتی ہے جو پانی سے ٹھنڈی ہو چکی ہوتی۔ اب دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے ولی اللہ جو ان کی کلام جو ہیں اس میں لکھا ہے کہ مایا ہے سب، مایا یعنی پانی ہے سب۔ انہوں نے پانی تک تو آپ کو بتایا کہ یہ پانی ہے سب، لیکن اس سے آگے کی کہانی نہیں بتائی، کیونکہ اس سے آگے کی کہانی کا حکم مجھے ہوا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے۔ مجھے ولیہ کا رتبہ ملا ہوا ہے، خدا کا شکر ہے، یہ رتبہ حاصل کیا ہے میں نے۔ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس حاصل کرنے والے جو اختیارات ہیں نا وہ مجھے دیے گئے ہیں، جتنے میں نے چاہے ہیں، جتنے میں نے چاہے ہیں۔ اب اگر آپ میٹرک کرتے ہو نا تو میٹرک کرتے ہو، جتنا آپ پڑھتے ہو تو اتنا آپ کو ملتا ہے۔ لیکن اس میں بیچ میں ایک یہ بھی بات ہے کہ اگر خدا کی طرف سے آپ کا دماغ اتنا تیز ہے کہ آپ میٹرک کر سکو تو آپ کر سکو گے، ورنہ نہیں۔ تو خدا جسے چاہتا ہے وہ روحیں پہلے سے مقرر ہوتی اوپر سے، اور میری روح اوپر سے مقرر تھی کیونکہ میں نے کوشش اتنی نہیں کی جتنا خدا نے مجھے گفٹ کیا۔ اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے میری پہلے روح سلیکٹ کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بچپن سے ہی میرے اندر یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو گاڈ گفٹڈ جو بندے ہوتے ہیں وہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ کلاس میں کچھ مانیٹر ہوتے ہیں، کچھ پہلے نمبر، کچھ دوسرا نمبر لیتے، کچھ تیسرا اور کچھ چوتھا۔ اسی طرح یہ اپنی صلاحیت اس کی نہیں ہوتی، یہ خدا کی طرف سے چاہت ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو اب جب یہ شروع ہوئی دنیا تو یہ ایک گرم ہول تھا جس کے اندر سے وہ پاور نکل رہی تھی، اللہ جو ہے نا وہ نظام کا نام ہے۔ الف ہے نا اللہ کا، یہ ایک بنیادی الف ہے جو کھڑا ہے، اور باقی لنک ہیں ساتھ اس کے ساتھ لنک ملے ہوئے ہیں جو اللہ نے ملائے ہوئے ہیں اپنے ساتھ، جیسے میں نے فرشتے کہے تھے آپ کو، نورشتے کہے تھے۔ اسی طرح وہ جیسے کہ نیچے زمین سے آپ دیکھیں گرمیوں میں نیچے سے، میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کر رہی ہوں تاکہ آپ کو میں بہتر طریقے سے سمجھا سکوں۔ جیسے کہ زمین ہے نا، جب گرمیوں میں دیکھیں تو اس میں سے دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے، اور وہ دھواں پھر بادل بن جاتا ہے، اور بادل سے پھر پانی بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ گرمی سے دھواں نکلتا ہے، پہلے اس ہیٹ سے دھواں ہو گیا، ہر طرف بادل ہی بادل۔ تو بادل بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا ایک، تو وہ بادل ہی بادل ہر طرف ہو گئے، یعنی کہ اس الف کو
انہوں نے بادلوں کی اوڑ میں وہ الف چھپ گیا، وہ نظر نہیں آ رہا، وہ ابتدا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ پھر کالے بادلوں نے گھیرا۔ اب یہ جو سفید بادل ہوتے ہیں نا یہ نمکین ہوتے ہیں، اور یہ جو کالے ہوتے ہیں نا یہ میٹھے ہوتے ہیں، یعنی چینی سے بنتے ہیں۔ یہ چینی والے بادل کالے ہوتے ہیں۔ آپ نے چینی کئی دفعہ آپ کی جلی ہوگی تو دیکھا ہوگا، آپ اس میں سے کالا دھواں نکل رہا ہے۔ اب یہ دو قسم کے بادل ہوتے ہیں۔ جو چینی والا بادل ہوتا ہے نا وہ مایا کی طرح، مطلب لیکوڈ ہوتا ہے، میٹھا میٹھا پانی بھی دیکھا ہوگا، نمکین بھی دیکھا ہوگا، آپ نے استعمال کیا ہوگا۔ تو اب یہ بادلوں نے گھیرا، ٹھیک ہے۔ اب انہی بادلوں میں سے جس وقت یہ دونوں، ایک گرم اور ٹھنڈے بادل جو ہیں نا، یہ آپس میں جب ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، بھاگنے کا مطلب بالکل ایسے ہے کہ جیسے کہ آپ نے مقناطیس کو دیکھا کہ مقناطیس کا اگر نیگیٹو دونوں سائڈ پہ ہو، نیگیٹو سائڈیں ہوں، ایک ہوتا ہے نا ایک ساؤتھ اور نارتھ، اس پہ لکھا ہوتا ہے ایس اور این لکھا ہوتا ہے مقناطیس کے اوپر، تو اس میں جو نارتھ حصہ ہے نا، یعنی کہ جو نیگیٹو ہے، اگر نیگیٹو کو نیگیٹو سے ملائیں گے تو وہ اس سے دور ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ایک نیگیٹو ایس اور این کو ملائیں گے تو وہ پھر جو ہے نا نیگیٹو اور پازیٹیو کو ملائیں گے تو پھر وہ ایک دوسرے سے مل جائیں گے، اور پھر نیگیٹو اور پازیٹیو جب ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب دونوں جڑیں گے تو یہ بالکل سیم ایسے کہ جیسے ایک پازیٹیو اور نیگیٹو مرد اور عورت ہوتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر ان میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے، اور پھر ان میں سے پسینہ نکلتا ہے، اور پسینے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے ایک پانی نکلتا ہے، جن میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو کی۔ یعنی ایک تو مرد اور عورت ہوئے نا کہ وہ نیگیٹو اور پازیٹیو ہو گئے، اب ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹیو ہے۔ اب یہ نیگیٹو اور پازیٹیو جب دونوں ملتے ہیں اور ان کا جو مکسچر نکلتا ہے تو ان میں یہ ایس اور این دونوں ہوتے ہیں، یعنی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں اس میں پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ تو اب یہ بچہ ان دونوں کا ہو گیا۔ اسی طرح کائنات کی ہر چیز، بادل کو دیکھو وہ نیگیٹو پازیٹیو ہے، ان سے نکلنے والا جو اگلا پانی ہے نا وہ نیگیٹو اور پازیٹیو ہوگا۔ یعنی کہ اس چیز کو آپ سمجھیں کہ دنیا کی ہر چیز نیگیٹو اور پازیٹیو سے بنی ہوئی ہے، اور ان دونوں کو بنا کون رہا ہے؟ وہ بیچ والا الف، وہ ہیٹ جو ان کے اندر ہے وہ اس کو بنا رہی ہے۔ الف کے ساتھ نیگیٹو اور پازیٹیو گھوم رہے ہیں۔ اب گھوم کیسے رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ اب یہ مقناطیس کی مثال آپ لے لو کہ اب مقناطیس ہے نا اگر، تو آپ اس کو ایک اس کا دور ہوگا، یعنی کہ این اگر دور ہوتا ہے تو اس کا ایس جو ہے پازیٹیو جو ہے نا نیگیٹو کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ چمٹنے کے لیے، کیونکہ چمٹ جاتا ہے نا پولیس، وہ مقناطیس چمٹ جاتا ہے تو وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا۔ تو یہ جو پیچھے بھاگنے والا سسٹم ہے نا، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ پیدا کرتی ہے۔ اب یہ کنیکشن جو ان کا ملتا ہے نا تو پھر اس سے آگے پیچھے چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح راؤنڈ میں گھوم رہی ہوتی ہیں، اسی طرح اوپر نیچے ہے، آگے پیچھے، دائیں بائیں، یہ سب جو ہے نا اس کو جو ہے نا مقناطیسی طاقت کہتے ہیں۔ اور یہی مقناطیسی طاقت جو ہے نا وہ طواف کرواتی ہے، گھماتی ہے، ٹچ کرواتی ہے ایک دوسرے سے، اور کائنات میں اسی مقناطیسی طاقت کی وجہ سے ہر چیز جو ہے نا وہ طواف کے اندر ہے، گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہی مقناطیسی طاقت ہمارے اندر ہمارے خدا کو ملاتی ہے، یا ہم جس سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ اب کئی لوگوں کو دوسروں سے محبت ہو جاتی ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا، ان سے ملے ہی نہیں ہوتے، ڈراموں میں فلموں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے وہ پسندیدہ ہوتے ہیں لیکن وہ ملے آپس میں نہیں ہوتے۔ تو یہ کنیکشن ہوتا ہے کہ یہاں بیٹھے ہی آپ اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وہ تو سکرین کے پیچھے ہے بندہ یا وہ لڑکی یا جو عورت ہے، اب اس کے ساتھ آپ کو اتنی محبت ہو گئی ہے کہ وہ آپ کے سامنے بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہے؟ وہ کنیکٹ ہے، وہ کنیکشن ہے جو آپ کا ملا ہوا ادھر۔ ایک کنیکشن وہ ہے کہ جو خود ہی مل جاتا ہے، ایک کنیکشن وہ ہے کہ جو ہم اپنی من پسند کے بندے کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ اس ملانے میں آپ کو پھر زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس میں آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی کوشش کا نام ہے کہ آدم نے کوشش خدا کے ساتھ کنیکٹ ملانے کی کیسے کرنی ہے، اور سیڑھی بہ سیڑھی حضرت علی سے چلتے ہوئے آگے جانا ہے۔
تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ اگر کنیکٹ ملانے کے لیے بیچ میں کوئی اور چیز آ جاتی ہے، جیسے کہ ہم کنیکٹ فلاں بن فلاں سے ملانا چاہتے ہیں اور بیچ میں کچھ اور آیا ہوا ہے، تو پھر وہ بیچ والا تو پھر آپ کو خراب کرے گا نا، وہ کنیکٹ تو نہیں ملا ہے، کیونکہ آپ کا ذہن اس کی طرف چلا جائے گا، آپ اپنے مطلوبہ کنیکشن جس سے ساتھ ملانا چاہتے ہیں ادھر نہیں آپ کا کنیکٹ جائے گا، وہ بیچ میں اس کی طرف چلا جائے گا، تو پھر وہ رکاوٹ آ گئی نا بیچ میں۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ شریک کا مطلب ہے کہ بیچ میں کوئی اور چیز آئے گی تو کنیکشن آپ کا صحیح نہیں ملے گا۔ شریک کا مطلب یہ ہوتا ہے ایڈ نہ کریں کسی اور کو، آپ شریک کا مطلب ایڈ کرنا ہوتا ہے، اب کسی کو ایڈ نہ ہونے دیں اپنے بیچ میں۔ ایڈ نہ ہونے دینے کے لیے آپ کو یہ پھر اس سے دور رہنا پڑے گا نا، کیونکہ کنیکشن جس سے آپ ملانا چاہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بیچ میں۔ یہ پھر اسی چیز کو ایک شیطانی چیز کہا جاتا ہے کہ یہ شیطان آپ کے بیچ میں آ گیا۔ لیکن اس کنیکٹ جو شیطان بیچ میں آپ کے آ گیا ہے، اس کنیکشن کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ مکمل طور پہ آپ اپنا کنیکشن اس سے ہٹانے کی جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اگلا کسی کے ساتھ کنیکٹ ملانے کے لیے آپ کو جو ہے نا ایک آپ کو تجربہ ہوا ہوتا ہے، ایکسپیریمنٹ کر لیا ہوتا ہے آپ نے۔ اسی لیے شیطان کو ایکسپیریمنٹ جو ہے نا اس میں پاس کرنے کے لیے ٹیسٹر کے طور پہ خدا نے بنایا ہے۔ خدا نے ہر چیز نا کسی مقصد کی خاطر بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں وہ جو سٹارٹ جو ہے وہ لیا ہوا ہے نا، تو وہ سٹارٹ اس وجہ سے لیا ہوا ہے کہ وہ جو چیز ہے کہ وہ جو اللہ کی ایک الف کی جو ایک گرمی ہے وہ ہر چیز کو گھما رہی ہے۔ اب گھمانے سے سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ اب سب سے پہلے پانی تو نہیں تھا، پہلے صرف گرمی ہی تھی، پہلے صرف وہ روشنی تھی، پہلے وہ نور تھا۔ اب وہ جو نور تھا، وہ جو پاور تھی، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم میری طرف ڈائریکٹ نہیں، تم میرے سے مجھے دیکھ سکتے، کیونکہ اس طرح تمہاری جو آنکھیں ہیں نا، یعنی میرا نور بہت گرم ہے، تمہاری آنکھیں جل جائیں گی۔ تو اگر میں اپنی پاور اس پہاڑ پر ڈالوں تو یہ پہاڑ کو اگر کچھ نہ ہوا تو پھر تو ڈائریکٹ مجھے دیکھ سکے گا، لیکن اگر اس پہاڑ کو کچھ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو چاہت کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ڈائریکٹ اپنی وہ ملا سکوں، ایسے ڈائریکٹ نہیں ملا سکے گا، پانی کے ساتھ تجھے ملانا پڑے گا۔ اس پہاڑ پہ جب اپنی تجلی فرمائی تو پہاڑ سے پانی نکل آیا، یعنی ہیٹ سے پانی نکل آئے گا تمہارے اندر سے، پانی تمہارا خشک ہو جائے گا، بہت ہیٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اگر خدا سے نور سے آپ نے ملانا ہے خود کو، تو پھر آپ کے اندر پانی کی مقدار پوری ہونی چاہیے۔ تو اب پانی کون سا ہونا چاہیے کہ جو آپ کی ایکٹیویشن کو برقرار رکھے، ورنہ ذرا سا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بی پی شوگر لو ہو جاتا ہے، جو اس میں آپ کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کانپنا جو ہوتا ہے نا، یہ کمزوری ہوتی ہے، ویکنیس ہوتی ہے۔ دیکھیں میں جو آپ کے ساتھ گفتگو کر رہی ہوں نا، یہ ایک دم سے بتانے والی بات نہیں ہے، اس میں بہت سارے پوائنٹ ایسے ہیں، بہت سارے پوائنٹ ڈسکس میں اس وجہ سے کر رہی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے مختلف مراحل ان کے اندر، ان کے جسم اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں میں اس میں آپ کو بتا رہی ہوں گفتگو کے اندر، پارٹ بہت سارے بن جائیں گے اس کے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا جسم ویک ہوتا ہے تو کمزور ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس ویکنس میں کیا پاور کے لیے آپ کو چاہیے؟ میٹھا پانی آپ کو چاہیے، کیونکہ وہ نور تو گرم ہے نا۔ اب میٹھا پانی آپ کو چاہیے، تو میٹھا پانی جو ہے نا وہ آپ کو سٹل کرتا ہے، ایک جگہ پہ روکے رکھتا ہے، آپ کو جماتا ہے ایک جگہ پر، ٹھیک ہے۔ اب ورکعوا مع الراکعین کا مطلب کیا ہے؟ ورکعوا رکع کا مطلب ہوتا ہے رکنا، جمنا، یعنی کہ جمنا، کہ جمیں آپ، پہلے آپ کو جمنا چاہیے۔ جمنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی بھی تھک چیز ہوتی ہے نا، وہ جمی ہوئی ہوتی ہے۔ پانی ہے تو وہ تھک نہیں ہوتا پہلے، لیکن وہ جب پڑا رہتا ہے تو وہ بہت ایسے جم جاتا ہے نا۔ تو وہ جمنے کی جو کیفیت ہے جب تک آپ کے اندر نہیں ہوگی، آپ فریج میں آپ دیکھیں برف آپ جما رہے ہوتے ہیں تو وہ جمی ہوئی چیز جو ہوتی ہے نا وہ بھاری ہو جاتی ہے، جس سے آپ کا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو پاور کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کو چینی والا پانی چاہیے، میٹھا، کیونکہ ہمارا جسم چینی اور نمک دونوں چیزوں سے بنا ہے۔ پھر یہی چینی جب گھومتی ہے تو آئل کی شکل اختیار کرتی ہے، جسے کولیسٹرول کہتے ہیں ہم۔ اور نمک جو ہوتا ہے وہ اگر گرم ہو تو پھر وہ ہیٹ پیدا کرتا ہے،
اور اگر جو ہے نا اس نمک کے اندر سے جو پانی نکلتا ہے تو وہ پانی بھی پھر ظاہر گرم ہی ہوتا ہے نا، پھر اس نمک کی وجہ سے پھر جو آپ کا جسم ہوتا ہے وہ اندر سے صاف ہو رہا ہوتا ہے. یعنی اصل چیز جو نمک ہے یہ گرم ہے، وہ ہیٹ ہے. اب نمک سے دیکھا ہے آپ نے کہ نمک جو جس پانی کے اندر جو ہم بجلی حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو پانی کی الیکٹرک ہے نا، نمک سے بنی، نمک سے ہی آگے پانی بنا ہے. تو یہاں پہ آپ نے دوسرے لوگوں سے یہ سنا ہوگا کہ مایا ہے سب مایا، تو مایا انہوں نے یہ یہاں تک تو بتا دیا کہ مایا ہے، لیکن اب اس مایا کیسے بنا، اس مایا سے آگے کس طرح مولیکیولز میں چینج ہوتا ہے، یہ کس طرح اس کی پراپرٹیز بنتی ہیں. میں نے آپ کو پہلا جو آپشن آپ کو بتایا ہے کہ جو پازیٹیو اور نیگیٹو جب ملتا ہے تو اس کے اندر سے جو پانی نکلتا ہے اس میں آگے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں سہولیات، اس میں خصوصیات ہوتی ہیں، تو تب وہ ان کا پھر نیگیٹو پازیٹیو اگر کسی کے اندر موجود ہوتا ہے تو پھر وہ آگے سے وہ پھر آگے اس کے بچے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں سے جہاں تک تو اس میں بتایا، اگلی گفتگو میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، ابھی اجازت دیں، اللہ حافظ.